السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو انڈیرال ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ انڈیرال ٹیبلٹ اسپیشلی ہارٹ بیٹ کو نارمل بنانے کے لیے، جن کی بھی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ irregular ہوتی ہے، ان کے لیے انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اب ہم اس کے پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے ایک پیک میں 50 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی قیمت 107 روپے ہے۔ اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے وہ ہے پروپرانول۔ اس میں 10 ملی گرام پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ڈوزیج کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کی ڈوزیج یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ٹیبلٹ دن میں ایک بار استعمال کرنی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کے مطابق جتنی آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 یا 2 ٹیبلٹ یوز کریں، لیکن میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیسنس کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔ دیکھا جائے تو اگر آپ کو کم میڈیسنس میں گزارا ہو سکتا ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں تو پھر آپ ٹیبلٹ کی ڈوز بڑھا سکتے ہیں۔ فی الحال اسٹارٹنگ میں ڈوز یہ ہے کہ آپ ایک ٹیبلٹ ایک مرتبہ دن میں استعمال کریں۔ اس کو آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے یوزز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ انڈیرال ٹیبلٹ انجائنا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ انجائنا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیسٹ پین ہوتا ہے، جب ہارٹ کو خون کم ملتا ہے تو پھر آپ کی چیسٹ میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں انجائنا۔ اس کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے اینزائٹی اس طرح کی ہوتی ہے جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یا ان کو ڈر خوف رہتا ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا، اور اس طرح کے لوگوں کو بھی اس کی پرابلم بھی ہوتی ہے۔ وہ ریسٹ لیس ہوتے ہیں اور ان کو تھکاوٹ کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ انسومنیا کا مسئلہ اکثر اینزائٹی کے پیشنٹ کو ہوتا ہے، تو اینزائٹی کے پیشنٹ کو بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے ٹیکیکارڈیا جو ہے وہ اس طرح کی بیماری ہے جس میں ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوتی ہے، نارمل سے جو بہت تیز ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، اس کو ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں، اور یہ ٹیکیکارڈیا کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ٹیبلٹس ہیں۔ پھر ہے اریتھمیا جو ہے وہ اس طرح کی بیماری ہے جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ irregular ہو جاتی ہے۔ اس میں یا تو بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ یا بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ، یا بالکل ہی irregular کا پیٹرن آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اریتھمیا، جس میں کبھی ٹیکیکارڈیا ہو جاتا ہے اور کبھی بریڈیکارڈیا ہو جاتا ہے۔ تو اریتھمیا میں یہ دونوں کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اریتھمیا کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہائپر ٹینشن، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جن لوگوں کو بھی اس قسم کا انیمیا ہے جس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ پروپرانول جو ہے وہ بون میرو کے فنکشنز کو بہتر بناتا ہے اور انیمیا کے علاج کے لیے بہتر مانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے بون میرو کے فنکشن میں تیزی آتی ہے اور اس طریقے سے انیمیا سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ہے مائیگرین کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مفید ہے۔ مائیگرین جس میں آدھی سر کا درد ہوتا ہے، جس کو درد شدید بھی کہا جاتا ہے،
اس کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے رینل ہائپر ٹینشن۔ رینل ہائپر ٹینشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آرٹریز خون کو گردوں تک لے جاتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گردوں کو خون نہیں ملتا اور گردے ایک ہارمون بناتے ہیں، یعنی کہ گیسٹرون ہارمون بناتے ہیں جو بی پی کو ہائی کرتی ہے۔ تو باڈی سے پوٹاشیم کا اخراج زیادہ ہوتا ہے اور سوڈیم باڈی میں جمع رہتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور یہ رینل ہائپر ٹینشن کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے تھائروکسیکوسس۔ تھائروکسیکوسس جو ہے اس میں دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، جس میں تھائروگلینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تھائروسین پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بدن میں بہت زیادہ کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن انریگولر ہونے لگتی ہے، پٹھوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر آتی ہے ایک اور بیماری جس کو کہتے ہیں فیوکروموسائٹوما۔ فیوکروموسائٹوما یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جو کڈنی کے اوپر انڈیرالنر گلینڈ ہوتے ہیں، ان میں ٹیومر پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور جو ٹیومرز جو ہیں وہ نان کینسر والے ہوتے ہیں، وہ کوئی کینسر والے ٹیومر نہیں ہوتے، نان کینسر ٹیومر ہوتے ہیں جو کہ انڈارنل گلینڈ پہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، کپکپاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی بیماری کے لیے بھی فیوکروموسائٹوما کے لیے بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اب میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کی اوور ڈوزیج کرنے سے آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، دل خراب ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، قبض ہو سکتی ہے، بے خوابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نامردی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کانٹرینڈیکیشنز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون کون سے پیشنٹ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ایسیڈوسس کا مسئلہ ہے تو وہ ان ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ ایسیڈوسس ایسی بیماری ہے جب باڈی میں ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، گردے ایسڈ لیول کو بیلنس نہیں رکھتے اور باڈی بہت زیادہ ایسڈ پیدا کرنے لگ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایسیڈوسس۔ اور ایسیڈوسس میں اکثر آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے مریض بھی ایسیڈوسس کا شکار ہیں۔ ایسیڈوسس کے لیے بھی ایسیڈوسس کے پیشنٹ بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ جن کو استھما کا مسئلہ ہے، دمے کی تکلیف ہے، تو وہ پیشنٹ بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ جن کو ہارٹ فیلئر کا مسئلہ ہے، ہارٹ فیلئر اس طرح کا ہونا ہے جب ہارٹ خون کو صحیح طریقے سے پمپ نہیں کرتا اور جسم کے باقی حصوں تک نہیں پہنچتا پراپرلی، تو اس کی وجہ سے بھی سانس کم ہونے لگ جاتی ہے، کمر میں درد پہنچتا ہے، ٹانگوں اور پاؤں میں سوجن محسوس ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیلئر۔ تو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو بیماری ہے برونکوسپین ہے، یہ بھی ایک اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں برونکوسس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس ٹھیک طریقے سے نہیں لی جا سکتی۔ اور برونکول کیا ہوتی ہیں؟ جو ہوا کی نالی ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں،
وہ ہمارے پھیپھڑوں میں جا کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے آگے مزید ڈویژن ہے، تو جو ٹیکیکارڈیا ہیں، ٹیکیکارڈیا جب ڈیوائڈ ہو جاتی ہے تو برونکائی بن جاتی ہے، اور جب برونکائی جب مزید ڈیوائڈ ہوتی ہے تو برونکیس ہو جاتا ہے، اور یہ برونکیس جو ہیں یہ ایئر ویز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے سانس لے سکتے ہیں، اور جب یہ برونکیس ہی انفلیمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ہوا کا تبادلہ آسانی سے نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری باڈی سینے میں درد ہوتا ہے، ہمیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور سنیزنگ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک عجیب سی آواز آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں برونکوپانس۔ والے پیشنٹ بھی اس انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ جگر کے امراض والے پیشنٹ بھی انڈیرال کا ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ گردے کے امراض والے پیشنٹ بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی انڈیرال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں کلک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔